فیصل صاحب، سب سے پہلے تو جو معاملات طے پائے ہیں اس میں کوئی ٹائم لائن طے کی گئی ہے؟ کیونکہ ماضی میں آپ کو یاد ہے کہ جب یہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی کر رہی تھی احتجاج تو کچھ مہینے کا ٹائم طے ہوا تھا اور پھر انہوں نے گلا کیا کہ وہ تمام وعدے پورے نہیں کیے گئے. تو اب جو معاہدہ ہوا ہے اس پہ عمل درآمد کے لیے کوئی ٹائم لائن طے ہوا؟ بہت شکریہ جی. ابھی ہم نے ان کے ساتھ ایک ایسا میکینزم طے کیا ہے کہ جس میں دو جو ممبران ہوں گے فیڈرل سے، جس کو امیر مقام صاحب لیڈ کریں گے، ساتھ طارق فضل چودھری صاحب. دو ممبران ہمارے کشمیر میں سے ہوں گے اور دو جوائنٹ ایکشن کمیٹی میں سے ہوں گے. اور 15 دن بعد اس کمیٹی کی ہر دفعہ ایک میٹنگ آزاد کشمیر میں اور ایک میٹنگ اسلام آباد میں ہوا کرے گی، تاکہ جو معاہدہ ایکشن کمیٹی کے ساتھ کیا گیا ہے اس کی کنٹینیوٹی کے لیے اس کو ساتھ ساتھ ان چیزوں پر عمل درآمد کرانے کے لیے ایک رابطہ رہے. کیونکہ ایکشن کمیٹی کی طرف سے یہی تھا کہ کچھ ان کے مطالبات جو پچھلی بار ان کے ساتھ ہمارا ایک لاسٹ ایگریمنٹ ہوا تھا، جس کے بارے میں ان کا اعتراض تھا کہ رابطہ کی کمی کی وجہ سے وہ نہیں پورے ہو پائے. جی. اب وفاقی حکومت نے اپنا فوکل پرسن چیف سیکرٹری صاحب کو رکھا جو اس رابطے کو لگاتار ہر 15 دن بعد مینج کریں گے، تاکہ وہ چیزیں جو ان کے ساتھ طے ہوئی ہیں وہ کنٹینیوٹی اس کی قائم رہیں. اچھا، ایک طرف تو ظاہر ہے کچھ فائنینشیل میٹرز ہیں. فائنینشیل میٹرز تو اٹ از ایزی ٹو سیٹل ڈاؤن، کہ کسی کو معاوضہ دینا ہے، کہیں پہ فنڈ جاری کرنے ہیں، کہیں پہ سبسڈی یا جو بجلی کے ریٹس ہیں ان کو فکس کرنا، وہ تو صحیح بات ہے. کچھ انتظامی معاملات ہیں، وہاں پہ آپ ایجوکیشنل بورڈز بنا دیں گے. کچھ آئینی ایشوز بھی ہیں جس میں ظاہر ہے ایک تو آپ کی وزارت سے براہ راست کنسرن جو ایشو ہے اس پہ مجھے بتا دیجئے کہ لوکل باڈیز کو کون سے کورٹ آرڈرز کے تحت امپلیمنٹ کرانے کا مطالبہ تھا اور اس پہ کیا کمٹمنٹ ہوئی ہے؟ دیکھیے بلدیاتی 1990 والی پوزیشن، دیکھیے وہ 1990 والے وہ اس لیے کہتے ہیں کہ انہیں سوٹ کرتا ہے، جبکہ بلدیات میں سے جو لوگ الیکشن لڑ کر آئے ہیں، جیتے ہیں، ہم نے ان کے ساتھ بات چیت کرنی ہے. ان کے ساتھ طے ہوا، انہوں نے ایک کورٹ 90 کے ڈیسیژن کے حوالے سے ایک فیصلے کی تشریح کی کہ جو 90 کے ڈیسیژن کے حوالے سے اس کے مطابق ہے. لیکن آپ اس معاہدے میں پڑھیے، اس میں لکھا ہے کہ کورٹس کے فیصلوں کے مطابق. تو ہم نے ان سے طے کیا ہے کہ 3 ماہ کے اندر اندر کورٹس کے فیصلوں کے مطابق جو دیگر کورٹس بھی ہیں اس میں طریقہ کار کو طے کیا جائے گا. اور اس سے پہلے بھی آزاد کشمیر میں پچھلے عرصے میں بلدیاتی نمائندگان کی طرف سے کچھ ایشوز تھے جن کو سیٹل کرنے کے لیے ان کے ساتھ یہ چیزیں طے کرنے کے بعد آزاد کشمیر میں وہاں کا جو نظام تھا دستور العمل جن کے تحت یہ ممبران کو بلدیات میں پیسے دیے جاتے تھے، اس کو بھی آئینہ اس کے لیے لیجسلیشن کی گئی ہے. اور آئندہ اس کے لیے نیو ایکٹ لایا جائے گا جن کے تحت بلدیاتی نمائندگان کو پیسے جو وہ حلقوں میں فنڈز کے لیے خرچ کرتے اس کا ایک پراپر طریقہ کار بنایا جائے گا. اور یہ اس کی ایک شک تھی جو ان کے ساتھ طے ہوئی ہے. ٹھیک ہے. اور جو 20 ممبرز تک تعداد ہے کیبنٹ کی، اس میں وزراء اور مشیر دونوں کو ملا کے 20 تک آپ لوگوں نے اگری کیا ہے؟ جی اس میں ہم نے یہ اگری کیا ہے کہ کیبنٹ جو ہے وہ 20 رکنی رکھی جائے گی، جس میں وزراء یا مشیر، چونکہ دونوں جو وزراء ہیں یا مشیر ہیں ان کے سیم پریولیج ہے، ان کی سیم برات ہے. تو یہ حکومت کی ڈومین ہے کہ وہ وزیر کتنے رکھتی ہے اور اس میں مشیر کتنے رکھتی ہے. لمٹ نمبر کی 20 ہوگی. اور یہ 20 اچھا، اور اس کے لیے کسی قسم کے کوئی قانون میں رد و بدل کی ضرورت ہے؟ یہ ثوابدید ہے حکومت کی، یہ حکومت کی ثوابدید ہے. اس کے لیے قانون کی رد و بدل بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن فی الحال اس میں کوئی قانون کے حوالے سے بات چیت نہیں کی گئی. اس میں صرف یہی کہا گیا کہ حکومت اس پہ معاہدے کے مطابق باؤنڈ ہوگی کہ وہ 20 سے زیادہ کیبنٹ ممبران نہیں رکھے گی. جو ایک اور ایشو ہے ظاہر ہے اس پہ بھی 2 طرح کی آراء پائی جا رہی تھی، وہ ہے جو مہاجرین کی نشستیں ہیں. تو اس کے اوپر کیا حتمی کوئی فیصلہ ہو گیا ہے یا اس پہ جو آئین میں تبدیلی ہے اس کی طرف معاملہ جائے گا؟ دیکھیں اس میں ان کا اس پہ یقیناً بے انتہا اصرار تھا کہ یہ مہاجرین نشستوں کو ختم کیا جائے، لیکن حکومت کا سٹانس تھا کہ یہ ممکن نہیں ہے، چونکہ مہاجرین جو مقیم یہاں پر رہنے والے کشمیری ہیں وہ نمائندگی کرتے ہیں اس پار کے رہنے والے لوگوں کے لیے. تو اس حوالے سے پھر فوری طور پر چونکہ جو فنڈز کے حوالے سے اعتراضات تھے ان کو فوری طور پر سیز کر دیا گیا. ان کی وزارتوں کے حوالے سے یہ ایک طے تھا کہ وقتی طور پر وزارتیں چونکہ مہاجرین کے پاس نہیں رہنی چاہیے، تو یہ طے کیا گیا کہ ایک کمیٹی بنائی جائے گی جو 2 ماہ کے اندر ان کو لیگل اس کے اسپیکٹس کو دیکھے گی اور اس کے مطابق پھر جو بھی اس میں ڈیسیژن لینا ہوا وہ لے گی. اور جب تک فیصلہ نہیں ہوتا تب تک یہ نشستیں معطل رہیں گی؟ نہیں، ان کی وزارتیں ان سے لے لی جائیں گی. اچھا، صرف وزارتیں لی جائیں گی، وہ لیجسلیٹو اسمبلی کے ممبرز رہیں گے؟ وہ ہو نہیں سکتی معطل، چونکہ یہ آئینی ایشو ہے.
یہ آئینی ترمیم کے بغیر ممکن نہیں ہے کہ وہ معطل رہ سکیں۔ اچھا آپ مجھے ذرا اس کا بہت سارے اور پہلو ہیں لیکن وہ زیادہ تر چھوٹے ایشوز ہیں، مطلب ایک بڑے ملک میں جب ایک وفاق اور ایک دوسری جو آزاد ریاست کی حکومت ہے جب وہ طے کرتی ہیں تو وہ مطلب ان کا امپیکٹ شاید میں کہہ رہی ہوں کہ اتنا زیادہ نہیں ہے۔ اس کی ایک پولیٹیکل سائیڈ ہے، آپ لوگوں نے اتنے ڈیٹیل میں ان کے معاہدے اور اس کے اوپر ڈسکشن، کہیں پہ ایگریمنٹ، کہیں پہ بات چیت اور کہیں پہ حل کی طرف آپ لوگ چلے گئے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ حکومت کی جانب سے یہ موقف لینا کہ یہ صرف جو ہے کیاس کی پالیٹکس کر رہی ہے جوائنٹ ایکشن کمیٹی، اس موقف کو بہت دھچکا لگا ہے اس معاہدے کے بعد؟ دیکھیے ہمارا تو اس میں کوئی ایز سچ موقف یقیناً یہ تھا بھی ہے اور ہے بھی، چونکہ یہ تمام چیزیں جو آج طے پائی گئی ہیں یہ اس سے پہلے 24 تاریخ کو وفاقی وزراء آئے تھے اور تقریباً انہی تمام چیزوں پہ 13 گھنٹے کی ہماری ان کے ساتھ میٹنگ ایکشن کمیٹی کے ساتھ ہوئی تھی اور بات چیت تقریباً طے پا چکی تھی، لیکن 2-3 چھوٹے چھوٹے ایشوز پہ یہ معاملہ پھر لٹک گیا اور پھر آپ دیکھ لیں کہ ریاست کتنے بڑے مسائل سے دوچار ہوئی۔ یقیناً اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ عوامی حقوق کے ایشوز ہیں اس میں بے شمار جن کو حل بھی کیا جانا چاہیے، لیکن لازمی بات ہے چیزیں گریجولی حل ہوتی ہیں۔ ریاست کو بار بار روک دینا، کیوس کی طرف لے کر چلے جانا جس سے انسانی جانوں کا نقصان ہونا، یہ کسی بھی طرح سے ہم سمجھتے ہیں تو مناسب نہیں تھا اور نہ ہے۔ کیا کوئی ایسی انڈرسٹینڈنگ، کوئی ایسا بار آپ نے لگایا ہے اب جوائنٹ ایکشن کمیٹی پہ کہ دیکھیے مطلب کہ آپ دوبارہ سے آپ یہی چیز کرنے آ جائیں گے، دوبارہ سے آپ تیہ جام کریں گے؟ اسی چیز کو آئندہ کے لیے مد نظر رکھتے ہوئے وفاقی حکومت کی طرف سے یہ جو 15 دن کی میٹنگ اور رابطہ کا ذریعہ کے لیے ایک میکینزم طے کیا گیا ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ دوبارہ ایسی نوبت یا کیفیت نہ آئے کہ دوبارہ حکومت کا اور عوام آمنے سامنے ہو۔ کہ دیکھیے ان میں دونوں اطراف سے نقصان ریاست کے لوگوں کا ہے۔ 3-4 دن پوری ریاست کا پہیہ جام رہا، 3-4 دن ریاست کی جو صورتحال تھی جس میں لوگ افراتفری کا شکار رہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کی ریاست مکمل نہیں ہو سکتی، عوام مکمل نہیں ہو سکتی۔ اس حوالے سے وفاقی حکومت کی طرف سے یہ طریقہ کار طے کیا گیا تھا کہ اب تاکہ دوبارہ ایسی سامنے پوزیشن نہ آئے تو ہم ایک رابطہ رکھیں تاکہ کوئی بھی ایسی حالات اگر بنے تو اس کو پہلے ہی اس کی تدبیر یا اس کو روکا جا سکے۔